اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب یہ ایک فطری اور طبعی بات ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کی شخصیت پر اس ماحول کے جو اثرات ہیں وہ لازماً مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان جس گروپ کے ساتھ رہتا ہے، جس گروہ میں رہتا ہے، جہاں بھی اس کے ساتھ جس طرح کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی جو خصلتیں ہیں، وہ جو ان کی عادتیں ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور کہیں کہیں لاشعوری طور پر، کہیں شعوری طور پر وہ عادتیں، وہ خصلتیں، وہ تمام چیزیں اس کی شخصیت میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماحول اور صحبت کا اثر انسان کی فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کے نظریات پر اور اس کے عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جناب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وہ پروردگار عالم ہمیں سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور مولائے کائنات شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی آپ جس صحبت میں رہتے ہیں وہی بات ہو گئی کہ جن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی عادات و اطوار آپ کے اندر سما جاتی ہیں، یا پھر آپ ان کا عکس ہو جاتے ہیں، آپ کی شخصیت ان لوگوں کی شخصیت کی عکاسی کرنے لگتی ہے۔ صحبت اور ماحول کے اثرات آج کا ہمارا عنوان ہے۔ کس طرح ہم اچھی صحبت کو اختیار کر سکتے ہیں، کیسے بری صحبت سے بچا جائے، آج کے اس پروگرام میں اس پر کلام کریں گے۔ اور اس موضوع پر جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو بزم میں رونق افروز شخصیات ہیں، ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، فکری اور اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے ڈاکٹر صاحبہ، خیریت سے؟ بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو نشست افروز شخصیت ہیں، ان کا بھی ایک جداگانہ انداز فکر ہے، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ صحبت کے معنی اور مفہوم، اس یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ اس پہ آپ کلام کیجیے گا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ارشادات ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں جما لو کہ جو دن رات اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں صحبت کے معنی جو بیان ہوئے، ہم نشینی کے، مجلس کے، ہم مجلس ہو جانا، کسی کو دوست بنانا، رفیق بنانا، ہمراز بنانا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ پھر دوستی کے لیے ولایت کا لفظ بھی استعمال ہوا، واو کی زبر کے ساتھ بھی اور واو کی زیر کے ساتھ بھی، کہ اللہ ولی الذین الا ان اولیاء اللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی دوستی، اللہ کی رفاقت، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نشین ہو جانا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے جب انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ غور کریں تو کہا کس سے جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو، گویا ایمان بھی ہے، اس کے بعد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقویٰ بھی آ گیا، خشیت بھی آ گئی، وہ نیکی کی کیفیت بھی آ گئی، مگر ابھی بھی بات بنی نہیں۔ ابھی پھر حکم دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں ایسے بیٹھو کہ ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
فَلْيَنْظُرْ بس غور کرو دیکھو احدکم کہ یخالل کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. جی تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی دوستی اس کی ہم نشینی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یہ اچھی صحبت اسے فائدہ دے گی, لیکن اگر برے لوگوں میں وہ بیٹھ رہا ہے تو پھر یہی بری صحبت اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی, اس کا دین اور ایمان تباہ ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو آپ کی محبت کا تعلق ہی ہوتا ہے تو دوستی ہوتی ہے, اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ برے اثرات پڑیں گے. اسی طرح ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. آج ہمارا موضوع چونکہ صحبت اور ماحول کے اثرات ہیں, تو اسلام ظاہر کی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے, تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ ظاہری طور پر اعمال اچھے کرتے چلے جاتے ہیں جس سے باطن بھی سنورتا چلا جاتا ہے. اسی طرح حکم یہ ہے کہ آپ جب شادی کرنے لگو تو نیک عورت سے شادی کرو, مال کی وجہ سے نہیں, اس کے حسن کی وجہ سے نہیں, بلکہ نیکی کی وجہ سے عورت کو اپنی زوجیت میں لینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیک ماں ملتی ہے بچوں کو, جس سے ماحول بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر باپ کو حکم ہے کہ بہترین چیز جو باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اس کی تربیت ہے, وہ آداب ہے جو وہ اسے سکھاتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ اور خالق کی پہچان کے ساتھ آتا ہے, مگر اس کے والدین اسے مجوسی اور اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. اسی طرح پھر صحبت کا حکم ہوا کہ اچھی صحبت کو اختیار کرو اور بری صحبت سے بچو. سورہ کاف کی اسی آیت مبارکہ میں آگے آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, ان کی اطاعت مت کرو کہ جن کے دل ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے, تو وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں. تو یعنی ان لوگوں کی صحبت سے بچنے کی بھی ترغیب دی گئی کہ بری صحبت سے بچنا, اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب دی گئی کہ اپنی صحبتیں, اپنے دوست احباب کی طرف نگاہ ڈالو, ان لوگوں میں بیٹھو گے تو دین ایمان کو اور تقویت ملے گی, نیکی کی طرف اور زیادہ بڑھ سکو گے, نشو و نما ملے گی. صحیح. اچھی اور بری صحبت کی جس طرح سے آپ نے بات کی زرمینہ, اچھی اور بری صحبت اور ماحول, جو اچھی صحبت ہے اس کے تعلق سے بتائیے گا, اس کی برکتیں, اس کے فوائد کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے گا, اور بری صحبت اور جو برا ماحول ہے اس کے جو منفی اثرات ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بھی صحبت اور ماحول کے اثرات کے حوالے سے بہت ہی عمدہ ہے, اسپیشلی ڈیورنگ دس ماڈرن ایج, کہ ہماری صحبت کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ صحبت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایک انسان کی شخصیت کو بنا بھی دیتی ہے اچھی صحبت, اور خدا نخواستہ بری صحبت ہے, برے لوگوں کی کمپنی ہے, تو وہ اس کی شخصیت میں بگاڑ بھی پیدا کر دیتی ہے. ہم سب انگریزی کا وہ مقولہ بھی پڑھتے ہیں, کوٹیشن, A man is known by the company he keeps, کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ ہم سچوں کی صحبت و سنگت کو اختیار کریں. آپ دیکھیں جو صالحین ہیں, جو پابند شریعت ہیں, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں, جب ایک انسان ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بھی طہارت سیکھتا ہے, تقویٰ سیکھتا ہے, پاکیزگی کا حصول اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, سچ بولنا سیکھتا ہے, معاشرتی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو بری صحبت ہو تو اسے انسان بددیانتی سیکھے گا, جھوٹ سیکھے گا, اور معاشرتی برائیاں اس کے وجود میں سماتی چلی جائیں گی رفتہ رفتہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو, تاکہ قرب الہی کا جو حصول ہے, جو روحانی مدارج ہمارے تقویت پاتے ہیں اس سے, ان کا عمل ہمارے لیے ہموار اور راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انوار کی کرنیں ہمیں بھی تو عطا ہوتی ہیں, ہماری آنکھیں بھی رونا سیکھ جاتی ہیں, ہمارا قلب بھی مطہر ہو جاتا ہے, ہم بھی پاکیزگی کے حصول کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر صراط مستقیم پر انسان قائم ہو جاتا ہے, اور حق کے راستے سے جو ہٹانے والے اعمال ہیں, بد اعمالیاں, ان سے رفتہ رفتہ دور ہوتا چلا جاتا ہے, جس سے بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو انسانیت کی معراج عطا ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھی صحبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشک کی طرح ہے, خوشبو کی طرح ہے. آپ ایک پرفیوم بیچنے والے کی شاپ پر چلے جائیں, وہ آپ کو تحفتاً دے دے, آپ کے کوئی دوست آپ کو تحفتاً دے دیں یا نہ دیں, خوشبو کا ایک احساس لے کر ہم اس دکان سے لوٹتے ہیں. اور جس طریقے سے بری صحبت کی بات کی جائے تو وہ بھٹی, اور اس حوالے سے اسے تعبیر کیا گیا کہ آپ کے لباس کو سیاہ کر دیتی ہے. یعنی جو معاشرتی برائیاں وہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنتا چلا جاتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں, اور پھر پورا قلب بھی خدا نخواستہ سیاہ ہو جائے گا اگر بری صحبت سے, بری کمپنی سے انسان نہیں بچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ
دیکھے کہ وہ کس سے دین سیکھ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان, ان کی شخصیت میں جو عزت انکساری ہے, جو عدل و انصاف ہے, جو شرم و حیا ہے, جو جود و سخا ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی. اور مولانا روم کے حوالے سے ملتا ہے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی, کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کمپنی ملی تو تب وہ مولانا روم بنے. اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے اچھی صحبت کے حوالے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے, ورنہ قیامت کے روز جب لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کاش ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کر لیتے, دنیا میں اچھی کمپنی اچھی صحبت کو اختیار کرتے اور بری صحبت کو ترک کر دیتے. تو اس طرح سے اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں بری صحبت کے, اور اچھی صحبت انسان کی شخصیت کو بناتی ہے, اس کو جنتی بنا دیتی ہے, اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. جناب ایک وقفہ حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. صحبت و ماحول کے اثرات آج کا ہمارا عنوان ہے, اور بلا کسی تاخیر مہمان شخصیات کی جانب بڑھتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اولیاء اکرام نے اپنی تعلیمات میں جو اچھی اور بری صحبت کو بیان کیا ہے, کس طرح بیان کیا ہے, کیسے آپ دیکھتی ہیں, فرمائیے گا. شکریہ زینب. جب ہم صحبت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو دیکھیں صحابی اس لیے بنے کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی, اور جن کو زیادہ صحبت میں رہنے کا موقع ملا یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون الاولون کہلائے, یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلائے, یہ وہ لوگ ہیں جو بدری صحابہ کہلائے. اب صحابہ تو وہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام جنہوں نے قبول کیا, لیکن اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑا نمایاں فرق نظر آئے گا. جو حضور کی صحبت سے زیادہ فیض یاب ہوئے یہ وہی لوگ تھے کہ جو گم کردہ راہ تھے مگر ہدایت کا مینار نور بن کر آئے, اور انسانیت کے دشمن تھے مگر انسانیت کے لیے راہبر و ہادی بن گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے. آپ نے اولیاء اعظام کے حوالے سے بات کی. شہنشاہ ولایت سیدنا مولا کائنات علی حیدر اقرار فرماتے ہیں 3 لوگوں کی صحبت سے بچو, اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے فرمایا کہ فاجر, فاسق و فاجر شخص, وہ جو برا شخص ہے وہ اپنے فعل کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا, وہ بدترین خصلت کو بھی ایسے پیش کرے گا کہ تمہیں اچھی دکھائی دینے لگے گی, تو تم بری اور اچھی کی تمیز کھو بیٹھو گے. اس لیے فاسق و فاجر کی صحبت سے بچنا. پھر فرمایا احمق کی صحبت سے بچنا. احمق کی صحبت سے کیوں؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے, کہ وہ تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا تو نقصان ہی دے گا. اس کا جو بولنا ہے, اس کی جو گفتگو ہے, وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے, اور اس کی دوری جو ہے وہ نزدیکی سے زیادہ بہتر ہے. تو احمق شخص کی دوستی سے بچنا, وہ تمہارے راز کو راز نہیں رکھ سکے گا. اسی طرح فرمایا کہ جھوٹے کی دوستی سے بچنا. یہ وہ لوگ ہیں, تینوں طرح کے وہ لوگ کہ جن کی دوستی تمہیں نفع نہیں دے گی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ان تینوں کی صحبت سے بچنا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کمزور اور عاجز وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو, اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ شخص ہے کہ جو اپنے پرانے دوستوں کو کھو دیتا ہے. یعنی دوستی اور ہم نشینی کو اسلام نے پسند فرمایا ہے. آپ دیکھیں تو اسلام کی پوری تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے تخلیق ہی ایسے کیا ہے کہ وہ معاشرتی اور سماجی مخلوق ہے. اب اس کی جو عبادات کا لیں, اسلام کا نظام آئے زندگی لیں, اس کی روح کیا ملتی ہے؟ انسانیت سے محبت, رحم دلی, ہمدردی, غمخواری, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت, جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سوشل سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص, وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے. اس شخص سے بہتر ہے جو خلوت میں رہتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکالیف کو سہتا نہیں ہے. صحیح. اس سے ایک جو نظریہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ کا سوشل سرکل بڑا ہو. آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی, آپ محبت دیں گے تو محبت ملے گی. جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا نیک شخص جاتا ہے, جب معاشرے میں جاتا ہے تو اس سے نیکی کی خوشبو پھیلتی ہے. پھر اگر آپ خود ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان صحبتوں کو بدل لوں گا, ہر ایک میں یہ طاقت نہیں ہوتی. یا آپ کا بچہ ان صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے تو ان سے فوری طور پر بچے کی صحبتوں کو بدلیں, کیونکہ بری صحبت اس کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. ایک شخص تابعی تھا, اس کے بارے میں آتا ہے عمران بن عطان کہ وہ محدث تھا, مگر اس نے ایک خارجی عورت سے شادی کر لی, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں عورت کو مسلمان بنا لوں گا. لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ خود بھی خارجی ہو گیا. تو اتنا زیادہ صحبت کے اثرات کہ محدث ہونے کے باوجود
مگر کیا ہوا کہ اس عورت کی صحبت نے اسے دین سے ایک طرح سے نکال دیا اور وہ خارجی ہو کر رہ گیا. تو اس طرح ایک بری صحبت کے اثرات برے پڑتے ہیں اور اچھی صحبت سے انسان نکھرتا ہے, اس کے دین اور ایمان بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. کہ ایک اچھا دوست وہ ہے کہ جو تم ذکر کرنے لگو تو تمہاری مدد کرے, تمہارے ساتھ شامل ہو جائے, اور اگر تم بھولو تو تمہیں یاد دلائے کہ نیکی کے کام کرنے ہیں. تو اچھی صحبت میں جب آپ ہوتے ہیں تو ہر وقت اچھی گفتگو ہوتی ہے. اسی طرح حکم ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام میں بیٹھا بھی کرو, ان کے ساتھ, علماء کے ساتھ بیٹھا کرو, ان سے سوال پوچھا کرو, حکماء کے پاس بیٹھا کرو تو علم و حکمت کے موتی تمہیں عطا ہوں گے. تو یہ علم و حکمت کے موتی سمیٹنے کے لیے بڑوں کی صحبت, نیکوکاروں کی صحبت انسان کو سنوار دیتی ہے, اس کو بنا دیتی ہے. تو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو اور دین دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے ہو تو اپنی صحبتوں پہ ضرور نگاہ ڈالو, اچھی صحبت میں بیٹھو اور بری صحبت سے بچو. اور دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں مولانا روم بھی, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا. کہ تو خود جو محنت کرتا رہتا, اطاعت کرتا رہتا, اس سے بہتر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء. کہ کچھ لمحوں کے لیے ایک وقت اپنے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھو, یہ تیری پرسنل عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور معقولہ ہے نا کہ بری صحبت سے جو ہے وہ تنہائی اچھی ہے. لیکن زرمینہ, اور ہم یہ بھی بار بار اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ تنہا آدمی کو شیطان جو ہے وہ آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے. یہ بھی بات بار بار ہم میں سننے میں آئی ہے. تنہائی کے ضمن میں کیا فرمائیں گی کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح سے ترغیب دیتا ہے, کیا رہنمائی کرتا ہے, کیا درس دیتا ہے, فرمائیے گا. بالکل زینب, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو انسان کو تفکر کی, غور و فکر کی دعوت دی گئی اللہ رب العزت کی جانب سے. اسے قرآن پاک کو, تلاوت قرآن کو زندگی کا خاصہ بنانا چاہیے, اپنی روٹین کے اندر ریگولرلی شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اقوال رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے کتنے پیارے اقوال ہیں جو ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں کہ حکمت کی چوٹی خشیت الہی ہے. اور اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے. یہاں سے ہم سیکھتے ہیں پھر تنہائی میں کتنا, وہ جیسے آپ نے کہا تنہائی انسان کی بہترین ساتھی ہے. اگر وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے, اچھے اصلاحی پروگرامز دیکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تنہائی میں ان سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا جو خوبصورت عمل ہے, جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اور میرے امتیوں کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو دل کو رونا آ جاتا ہے, خشیت الہی کا جوہر ہم پانے والے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. لیکن تنہائی زینب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں بہت انسان کوشش کرتا ہے, اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے, ہر طرح کے گناہ سے, چاہے وہ سماعت کا ہو, نظر کا ہو, ہاتھ کا ہو, کان کا ہو. اور اس حوالے سے میں قرآن ایک مکمل طور پہ گائیڈ لائن ملتی ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زلیخا نے گناہ کا ارتکاب کرنا چاہا تو وہ محل جو تھا اس کے 7 کمرے کے اندر کمرہ اور پھر 7 دروازے تھے, وہ مکفل کر دیے گئے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت سچی تھی, ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا, اللہ رب العزت کی برہان اور دلیل سے وہ محفوظ ہو گئے تھے. تو ہمیں بھی تنہائی میں کوشش کرنی چاہیے نا کہ دیکھیں ہر گناہ کی جو لذت ہے, انجام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خریدیں؟ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی مکمل کوشش کریں, اور یہ ممکن ہے, کیونکہ دیکھیں لفظ جو امپاسبل ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل, میں ممکن ہوں. تو ہم کوشش کریں نفس کے بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی. جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کو شامل کریں, اور بدی کے معاملات کو ضائع کرتے چلے جائیں کہ ہم نے ان کو نہیں اپنانا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہمیں ملتا ہے کہ خشیت الہی کا کتنا پیارا ان کے پاس جوہر تھا کہ وہ بیت المال کو باقاعدہ تنہائی میں دھویا کرتے تھے کہ مال غنیمت کا کوئی حصہ باقی تو نہیں رہ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان کے جب ان کے سامنے ایسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی غضب کے حوالے سے تھی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے آ گرے تھے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف تھا. آپ دیکھیں ان کے لیے جنت کی بشارت
کرتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے ہماری تربیت کے لیے کتنا خوبصورت عمل ہے جو ہمیں دین اسلام کی روشنی میں سکھایا گیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر عہد عہد کی صدائیں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت سے ان کو تنہائی میں بھی obviously جیسے نیک صحبتیں ہیں انسان کو نیک بناتی ہیں, تنہائی میں آپ کو یہ گویا سافٹ ویئر آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ از واچنگ می, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان بزی ہو بزنس میں کاروباری زندگی کے اندر, تبھی تو اس کا تصور پختہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بے شک روشنی ہے, کشش ہے, نہ صدا ہے میرے دوست, ان سے کٹ کر تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست, اور مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا, ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. سبحان اللہ, ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے. جناب, آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ماحول اور صحبت کے تعلق سے, کہ ماحول کے اور صحبت کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھی صحبت ہمارے لیے بہترین ساتھی ہے, اور جس طرح سے اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے تنہائی کی, تو میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کل انسان تنہا رہ کر بھی تنہا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمیں تنہا رہنے نہیں دیتا. تو پھر کیا کرنا ہے جناب, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اپنے اوپر بھی بار بار تزکیہ کرنا ہے, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اگر ہم جب ان کو تنہا چھوڑ بھی دیں تو وہ کہیں بھی ایسی بری صحبت کا اختیار نہ کریں. یعنی اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کچھ اچھی اور کچھ بری چیزیں ہیں, تو اس میں بھی وہ چوز کرے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. بات کر لیتے ہیں اور مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, کوئی قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے آپا کہ جو آخرت میں فقط بری صحبت کی وجہ سے کف افسوس ملیں گے. کیا کہیں گے اس پر, کچھ روشنی ڈالیے گا. شکریہ زینب. سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک ان بری صحبتوں کا نتائج پر وہ بیان کر رہی ہے, جس میں ارشاد باری تعالیٰ الملک یومئذ الحق للرحمن, کہ ایک دن آئے گا جس دن بادشاہت اس رحمان کی ہوگی. سبحان اللہ. اور اس دن جب بادشاہت اس رحمان کی ہوگی تو پھر اس دن جو حسرت و ندامت سے اپنے ہاتھوں کو ظالم چبا چبا رہے ہوں گے, گویا ان کے اندر ندامت اور حسرت ہوگی کہ ہم نے کیا کیا. اور آگے بیان ہوتا ہے اس میں کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, ہم نے کتنا برا کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور بری صحبتوں میں بیٹھ گئے. جب ہم ان آیات ربانیہ کی شان نزول کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عقبہ کفار مکہ میں سے تھا, تو وہ آتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آ کر بیٹھتا اور آپ کی باتیں سنا کرتا تھا. تو سفر پر جاتا تھا, اور سفر پر واپس آنے کے بعد اس کا معمول تھا کہ وہ دسترخوان بچھاتا اور لوگوں کو دعوت دیتا کھانے کی. تو ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس آیا, تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اکثر آیا کرتا تھا, باتیں اس کو اچھی لگتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آئیں آپ بھی میرے دسترخوان پر, تو اس دعوت میں آ کے آپ بھی قبول کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں دعوت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب وہ واپس گیا اپنی بری صحبتوں میں, تو ان لوگوں نے, ان برے لوگوں نے, کفار مکہ نے اس کو اکسایا, اس کو کہ یہ تم نے کیا کیا. اور خاص طور پر ابی بن خلف نے اس کو کہا کہ اب تم نے مرتد ہو گئے ہو, تم نے چھوڑ دیا ہے اپنے ابا و اجداد کو, اب جاؤ اور تم گستاخی اور بے ادبی کرو. انہوں نے خصوصی طور پر اس بری صحبت نے اس کو جو ایمان ملا ہوا تھا اس سے بھی اس کو پھیر دیا, دین اور ایمان سے گیا, وہ مرتد ہوا, پھر آ کے گستاخی کی اس نے کوشش کی, اور معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام پر تھوکنے کی کوشش کی. وہ تھوک واپس آسمان سے اس کے اپنے ہی چہرے پر آ کر گرا, انگارہ بن کر, جس کا نشان رہا اس کے چہرے پر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس دن مکہ سے باہر نکلو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور پھر یہی ہوا, بدر کے جب میدان میں کفار مکہ اس کو زبردستی لے گئے اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہوا. تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن وہ ظالم ہاتھوں کو چبائے گا, حسرت و ندامت ہوگی اس کے پاس. اور ایک سب کے لیے یہ ہے کہ جب تم دنیا میں اپنے دوستوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہو تو پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن حسرت و ندامت ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ دائیں ہاتھ میں اپنے سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا, بائیں ہاتھ میں ساری زمینوں کو لپیٹ لے گا, اور اس دن اعلان ہو رہا ہوگا کہ کہاں ہیں وہ سرکش لوگ, کہاں ہیں وہ متکبر لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو فرعون اور خدا سمجھتے تھے.
تو آج وہ سامنے آئے اور اس وقت سناٹا چاہ جائے گا. کس کی جرت ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے؟ تو یہ بری صحبت ہے کہ جس سے انسان کی نیکیاں چلی جاتی ہیں, ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں, اور یہ اچھی صحبت ہے جو انسان کو بنا دیتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خود کو پیش کیا تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو آداب سیکھنے ہیں یہ اچھی صحبت سے ملتے ہیں. بری صحبت تباہ و برباد کرتی ہے, جس کا نتیجہ برا نکلے گا, اور انسان کے پاس ندامت اور حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہو سکے گا. دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو طرح کے لوگ اثرات چھوڑتے ہوئے ملیں گے. ایک ہوتی ہے عوام الناس, 70-80% لوگ عوام الناس ہیں, مگر دو طرح کے لوگوں کے اثرات پڑتے ہیں. ایک وہ جو نیکوکار ہیں, وہ نیکی کے ساتھ اس خوشبو کے ساتھ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ان سے خوشبو پھیلتی ہے, ایمان کی خوشبو پھیلتی ہے. تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو انتہائی برے ہیں, فاسق ہیں, جو علل اعلان برائی میں مبتلا ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس طرح گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو ان برے لوگوں کے اثرات سوسائٹی پر, ماحول پر برے پڑتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ دوست بنا رہے ہیں تو کس کو دوست بنا رہے ہیں, اور جب کسی کو دوست بنائیں تو پھر اس کے ساتھ دوستی نبھانی بھی ہے. اور دوستی کا معیار کیا رکھا گیا ہے کہ کم از کم 3 خصلتیں تو دیکھو اس میں, تب دوست بنانا. ایک یہ کہ وہ نیکوکار ہو, دوسرا یہ کہ وہ خوش اخلاق ہو, تیسرا یہ کہ وہ سخی ہو. کبھی بخیل سے دوستی نہ کرنا, اور نہ اس میں ہمت ہوگی, نہ حوصلہ ہوگا تمہاری مدد کا, تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی نہیں کر سکے گا. تو ان 3 خوبیوں والوں کے ساتھ دوستی کرنا. تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم نیکوکار بنیں, ہم خوش اخلاق بنیں, ہم سخی بنیں, تاکہ جو بھی ہمارے پاس آئے اسے دینی نفع بھی پہنچے, دنیاوی نفع بھی پہنچے, اخروی نفع بھی پہنچے, روحانی نفع بھی پہنچے, ظاہری بھی نفع پہنچے, باطنی بھی نفع پہنچے. خیر الناس من ینفع الناس, بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے نفع بخشی پھیلے. اور جس طرح سے ہم ماحول کے حوالے سے بار بار بات کر رہے ہیں تو ایک مکھی کی مثال بھی بارہا دی جاتی ہے کہ ایک عام مکھی ہے, وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے تو وہ لا محالہ وبائی امراض پیدا کرے گی, وہ ہمیں جراثیم چھوڑ جائے گی اگر ہم تک پہنچے گی, کیونکہ وہ گندگی سے بیٹھتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. تو یہ اس کی صحبت ہے. اور ایک اگر ہم شہد کی مکھی کی بات کریں تو وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے, خوبصورت رنگوں والے پھولوں پر بیٹھتی ہے, اچھی فضا میں رہتی ہے, وہاں سے رس کو اکٹھا کرتی ہے, جمع کرتی ہے اور شہد بناتی ہے, اور شہد میں شفا ہے. تو ہم صحبت کا واقعی بہت اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. لیکن ہم بار بار اب فی زمانہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ واقعی اچھی صحبت جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے. زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اچھی صحبت جیسے تقریباً ہی ناپید ہی ہو گئی ہے. ہمیں اچھی صحبت کے حصول کے لیے اور بری صحبت سے جو بچاؤ کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے, کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بہت شکریہ زینب. دیکھیے ڈھونڈنے سے سب چیزیں مل جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے سے اگر آپ اچھی صحبت چاہتے ہیں تو نہ ملے. ڈھونڈنے والی نیت بھی تو ہونی چاہیے نا بندے کے اندر, لگن بھی تو ہو, بالکل لگن ہونی چاہیے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک صحبتوں میں بٹھائے, نیک لوگوں کے ہم کام آ سکیں اور وہ ہمارے کام آ سکے کہ ہمارے باطن کی تطہیر کا اہتمام کر سکیں. اچھا, آپ نے بات کی ناپید ہو چکی ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ معاشرے میں بہت کم آپ کو اچھی صحبت ملے گی. اس کے لیے میں کہنا چاہوں گی جیسے باجی جان نے بڑا خوبصورت کہا کہ ہم خود کیوں نہیں اچھے بن جاتے جس سے دنیا فیض یاب ہو. ہم بھی تو اچھا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب ایک فرد اچھا بنتا ہے تو اس کی پازیٹیوٹی, اس کی جو برکتیں ہیں وہ معاشرے میں پھیلتی چلی جائیں گی. کوئی ہم سے دیکھ کے کاپی کرے گا, وہ اچھائی کرنے کا عمل جاری رکھے گا تو معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکتا ہے. پھر ایک اور لاجک بھی دی جاتی ہے زینب کہ آج کل تو ماحول ہی ایسا ہے, بلیم کیا جاتا ہے. آپ ماحول کو بلیم مت کریں, آپ نے بے شک ماحول جیسا بھی ہو لیکن آپ نے پھر بھی بری صحبت اختیار نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بری صحبت سے باز رہنے کا درس دیا گیا ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا کر سکتے ہیں. گھر سے یہ ابتدا ہوتی ہے نا, فیملی میں اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول پرووائڈ کریں فی زمانہ کہ اگر بچہ باہر سے کوئی نیگیٹو چیز لے کر آتا ہے اپنے مائنڈ کے اندر, اپنے قلب کے اندر, تو گھر میں ایسا پیارا, صاف ستھرا, اچھا ماحول ہو, لڑائی سے پاک ہو اور اس کے اندر ذکر کا وہ نور ہو, وہ طہارت, وہ روشنی اس کے ذہن کو, اس کے قلب و بدن کو حاصل ہو, جس سے وہ نیگیٹیوٹی ختم ہوتی چلی جائے. پھر آپ دیکھیں, آپ نے دنیا میں مختلف کام کرنے ہوتے ہیں, انسان کو نیڈز کے اعتبار سے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے, وہ گھر میں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. تو جو صحبتیں ہیں ان کو اچھا
اچھی صحبتوں سے گین کرنے کی کوشش کریں اور خود کے اندر وہ پازیٹیو انرجی پیدا کریں. سورہ انعام کی آیت 52 کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں ان کو خود کے ساتھ جوڑے رکھیں, یعنی ہمیں ان کو آقا علیہ السلام کی صحبت عطا ہوتی رہے. ہم انسان اس بات کے بہت زیادہ محتاج ہیں فی زمانہ کہ ہمیں اچھی صحبت عطا ہو. اچھا جب ہم اچھا بنتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہوگی. تو انسان جب اچھے اقدامات کرتا ہے, اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے, اپنی سوچ فکر اور باطن کی تطہیر کا سامان کرنے میں وہ ایک جد و جہد میں اسٹرگل میں لگا رہتا ہے, تو وہ قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی مدح اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے, ان کو محبوب فرمایا ہے, ان کو پسند فرمایا ہے. پھر جو اچھی صحبت ہوتی ہے وہ آپ کو جنتی بنا دیتی ہے, وہ خوشبو کی مانند ہے. اور جو بری صحبت ہے, کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. اگر ایک انسان برا نہیں ہے لیکن وہ بری صحبت کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو بعض اوقات کوئی الزام لگ جاتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ساتھ وہ بھی شامل ہونا اس کو پڑتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی صحبت کا انتخاب بھی تو اچھا ہی کرنا چاہیے تھا. ابراہیم بن ادم کے حوالے سے یہاں میں اختصار کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے, ایک مرتبہ لوگ ان کا بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے لیکن وہ ان کو بائی فیس جانتے نہیں تھے. جب آپ وہاں جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں ابراہیم بن ادم, ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. اب جب وہ یہ سنتے ہیں ان کا نفس جیسے ہی خوش ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم تو اچھا شخص نہیں ہے. تو لوگ چونکہ ان کو بائی فیس نہیں جانتے ہوتے کہ آپ ہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں. تو پھر وہ فوراً اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ اب تجھے پتہ چلا. یعنی اتنی زیادہ گرفت کی جاتی ہے اولیاء اللہ جو ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں. تو ہمیں بھی تو اپنی تنہائیوں کے اندر, اپنی محفلوں کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا قلب سلیم ہو. صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس کا قلب سلیم ہوتا ہے. قلب سلیم ہی قیامت کے روز کام آئے گا. اور جب ہم ان اللہ کے نیک بندوں کی مجالس کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کی چھم چھم برسات ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بیسکلی وہ کہتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ جڑ جاؤ, اسی سے لو لگاؤ, اسی کی جانب یکسوئی کرو. تو بے شک جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے, اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی میں جو لوگ اپنے صبح و شام گزارتے ہیں اور اس محبت کے رنگ ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان رنگوں کو کشید کرتے ہیں ان میں سے, اور یہی صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ موجود ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں لاسٹ میں؟ آپ نے محبت کی بات کی تو محبت حقیقی اثر بے مثال اور طاقت لازوال رکھتی ہے. تو جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ میں نیکی پنپتی ہے, تقوی پنپتا ہے, آپ کے رذائل اخلاق چلے جاتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ آپ سے نفع اور فائدہ ہی پاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے خلوت کو پسند کیا ہے کب؟ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو آپ بیٹھیں اعتکاف میں, اللہ کے ذکر میں بیٹھیں, ہر طرف چھما چھم رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت تنہائی میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ تنہائی وہ ہے جو عبادت ہے, اور اس وقت خلوت نشینی کو پسند کیا گیا. ورنہ پسند یہ کیا گیا کہ اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرو. آپ اپنے جو فرائض ہیں آپ کے اوپر, آپ کہیں ماں ہیں, کہیں آپ بیوی ہیں, کہیں بہن ہیں, کہیں بیٹی ہیں, کہیں طالبہ ہیں, کہیں آفس میں یا کسی جگہ آپ پڑھانے کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں, ان کاموں کو ذمہ داری اور حسن سے ادا کرنا اللہ کو پسند ہے. بے شک, بے شک. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حسن لائیں, اپنی تلاوت میں حسن, نماز میں حسن, اپنے معاشرت میں حسن, اخلاق میں حسن, تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل. ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوتاہی ہے. جس طرح ہمارے والدین اور بزرگ, ہمارے دادا دادی ہمیں لے کر بیٹھتے تھے, ایک ماحول مہیا کرتے تھے, ایک صحبت ہمیں ملتی تھی اچھوں کی, وہ کہیں نہ کہیں گم ہو گئی اور ہم اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. آپا تو یہ ضرور میسج جانا چاہیے کہ واقعی جہاں پر بزرگ ہیں گھروں میں وہ بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ ان کے اندر اللہ کا رنگ چڑھ جائے کسی طریقے سے. جی زرمینہ, آپ کو بچیاں ماشاءاللہ دیکھتی ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے ینگ بچیاں جب اس طرف آتی ہیں, کیا میسج دیں گے آپ؟
زینب دیکھیں آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے. تو بینگ اے پیرنٹ آج ہر والدین جو ہیں اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کریں, رات سونے سے پہلے اسپیشلی خود کا انالیسس کریں, محاسبہ کریں کہ آج میں نے اپنے بچوں کو کیا اچھی بات سکھائی ہے, اور اگر انہوں نے سکھائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر خدا نخواستہ نہیں سکھا سکے تو اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دعا کریں اور نیک عزم کریں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. زرمینہ آپ تشریف لائی ہیں, آپ کے بھی بہت مشکور ہیں. بس لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی چیز ادنا کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر وہ جب ادنا چیز اعلیٰ کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اس ادنا کا بھی اسٹیٹس بدل جاتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, فی امان اللہ.